السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میرے تمام لیکچرز کو دیکھ رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سفر میں استقامت عطا فرمائے، ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تشدید۔ تشدید کو ہم شد بھی کہتے ہیں۔ سین کے سر جیسی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ شد والے حروف کو دبا کر پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ہی حرف کی دوہری آواز ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی حرف کے اوپر تشدید ہو تو وہ حرف مشدد حرف کہلاتا ہے اور یہ سین کے سر جیسی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ یہاں با پر تشدید ہے تو با مشدد حرف ہے اور یہ سین جیسی علامت تشدید ہے یا شد ہے۔ مشدد حرف لکھا ایک بار جاتا ہے لیکن اس کو 2 بار پڑھتے ہیں یا 2 بار پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو دبا کر پڑھتے ہیں۔ مشدد حرف کے نیچے 2 حروف اسی کے 2 حروف چھپے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ جب کسی بھی حرف کے اوپر تشدید آتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوتی ہے۔ تو پہلی دفعہ شد والا حرف ساکن ہوتا ہے، ساکن پڑھا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ اسی حرف کی آواز متحرک میں پڑھی جاتی ہے۔ متحرک حرف وہ حرف ہوتا ہے جس پر کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، زبر زیر پیش، اس میں کھڑی حرکات بھی ہو سکتی ہیں اور تنوین بھی ہو سکتی ہے۔ متحرک حرف کسے کہتے ہیں؟ حرکت والے حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ تو با پر اگر تشدید ہے اور با کے اوپر زبر بھی ہے تو یہاں پر با تشدید اور زبر والا متحرک حرف ہے۔ تو پہلا با اس میں ساکن ہوگا۔ جب ہم اس تشدید کو اوپن کریں گے تو پہلا با ساکن ہوگا اور دوسرا با زبر کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اگر با کے اوپر تشدید ہو اور نیچے زیر ہو تو ہم کہیں گے کہ پہلا با ساکن اور دوسرا با زیر والا ہے، کسرہ والا ہے، مکسور ہے۔ ٹھیک، آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ کہ تشدید میں 2 حروف کون سے ہوتے ہیں۔ یہ تشدید والا ہی حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کو لکھنے میں صرف 1 بار لکھتے ہیں لیکن پڑھنے میں یہ 2 بار کیسے پڑھا جاتا ہے کہ پہلی بار یہ ساکن پڑھا جاتا ہے، پہلی بار پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری بار اس کی اپنی حرکت پڑھی جاتی ہے۔ تو ساکن حرف جب ہوتا ہے تو ہم نے ساکن حرف کی پچھلے لیکچر میں ادائیگی دیکھی تھی کہ ساکن حرف کو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے سکون والا لیکچر ابھی تک نہیں سنا تو آپ ضرور اس لیکچر کو سن لیجئے۔ تو ساکن حرف کو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ تشدید میں چونکہ ایک ہی حرف کی دوہری آواز ہوتی ہے تو ساکن حرف کو پہلے ادا کرتے ہوئے پھر اسی حرف کی حرکت کو ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ مشدد حرف دباؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، دبا کر پڑھتے ہیں۔ اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اگر حمزہ کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر تشدید اور زبر ہے تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر جو کیا ہے ہم نے یہ اس کو دبایا ہے۔ کیوں دبایا ہے؟ کیونکہ ایک ہی حرف کی دوہری آواز نکالنے کے لیے اس کو دبانا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ورڈ کو دباتے نہیں ہیں تو وہاں پر تشدید ادا نہیں ہوگی، جیسے ابا۔ ابا میں کیا ہوا ہے کہ ہم نے پہلا با جو ساکن تھا اس کو نہیں پڑھا اور ہم نے صرف اور صرف با کی حرکت پڑھی، زبر پڑھی، جس کی وجہ سے تشدید فیل بھی نہیں ہوئی اور تشدید کی جو ریکوائرمنٹ تھی دبا کر پڑھنے کی وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو ہم تشدید والے حرف کو دبا کر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی حرف کی دوہری آواز ہوتی ہے، ایک حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہاں اگزامپل ہے خفت۔ خفت میں دیکھیے کہ فا کے اوپر تشدید ہے اور اس کے ساتھ فا کے اوپر زبر ہے۔ تو یہاں پر پہلا فا ساکن ہے اور دوسرا فا زبر کے ساتھ ہے۔ جب ہم ان کو کھولتے ہیں تو پہلے فا کو پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ یعنی خو کے ساتھ، خو کی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، خو فا زبر خف۔ پھر دوسرا فا کون سا ہے؟ زبر والا ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر موجود تھی، فتحہ موجود تھی، تو فتحہ کے ساتھ آپ دوسرے فا کو پڑھیں گے۔ تو اگلا تا جو ہے وہ بھی ساکن ہے، تو اس وجہ سے فا کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، فا تا زبر فت، خفت۔ ٹھیک، اسی طرح ہم کچھ اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جس طرح یہ دیکھیے صاد با زبر صب، با زبر با، صب با۔ یہاں پر با کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے ہم با کو دبائیں گے۔ اسی طرح آپ اور اگزامپل دیکھیے سے
قدر، یہاں پر ہم نے دال کو دبایا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پہلا دال ساکن اور دوسرا فتحہ والا تھا۔ تو آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا کوسچن ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور اس کا آنسر کیجئے۔ یہاں پر کچھ حروف آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، علم، عدد، یسر، ان میں صرف آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے، علم میں، عدد میں، یسر میں، تشدید والے حرف میں پہلا حرف کون سا ہے اور دوسرا حرف کون سا ہے۔ فار ایگزامپل پہلے حرف کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ علم میں لام کی تشدید میں پہلا لام ساکن اور دوسرا لام زبر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ کلمات کے بارے میں کمنٹ باکس میں آنسر کیجئے کہ دال کے اوپر جو تشدید ہے اس میں کون کون سی دال ہے، اور سین کے اوپر جو تشدید ہے اس میں کون کون سے سین ہے۔ اب کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیتے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوگا۔ غنہ ناک میں آواز ٹھہرانے کو کہتے ہیں، ایک گنگنی سی آواز کو ناک میں ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو جب نون مشدد اور میم مشدد آئیں تو وہاں پر 2 کاؤنٹس کے لیے 2 حرکات کے مطابق، یعنی 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو، گنگنی آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے۔ کس طرح سے؟ نون کے اوپر تشدید آئے گی تو اس طرح سے بنے گا ان، 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 ٹھیک ہے۔ یہ جو نون کی آواز ہے ہم ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے گنگنی سی کر کے ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح اگر میم کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو میم مشدد پر بھی غنہ ہوگا۔ کیسے؟ ام، 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 ٹھیک۔ اور اسی طرح آپ کو 2 ورڈز اور دیتی ہوں پڑھنے کے لیے، آپ اس کی پریکٹس کیجئے، ون، ثم۔ اسی طرح واو مشدد اور یا مشدد کو ادا کرنے کے لیے آواز کو اٹھائیں گے، یعنی نبر ہوگا۔ نبر آواز کو اٹھانے کو کہتے ہیں۔ آواز کو اس طرح سے اٹھائیں گے جس طرح ہاتھوں کو کلیپ کرنے کے لیے ہاتھوں کو زور سے ٹچ کرنا پڑتا ہے اور پھر آواز میں اٹھاؤ پیدا ہوتا ہے جس سے کلیپنگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پچھلے حرف کی حرکت کو فوراً واو مشدد اور یا مشدد کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، اس میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگانا، جس سے کہ آواز میں اٹھاؤ پیدا ہوگا۔ کیسے؟ عدوٌ، عدوٌ، یہاں دال کی پیش کو فوراً واو مشدد کے ساتھ زور سے ٹچ کیا اور پھر یہاں پر عدوٌ، یہاں پر آواز میں اٹھاؤ پیدا ہوا۔ اسی طرح عربیٌ، عربیٌ، یہاں پر با کے کسرہ کو ہم نے فوراً سے یا مشدد کے ساتھ ٹچ کیا جس کی وجہ سے آواز میں اٹھاؤ پیدا ہوا۔ اگر ہم عدوٌ میں ٹائم لگاتے اور اس کو اس طرح سے پڑھتے عدوٌ تو یہ غلط ادائیگی ہوتی۔ ہمیں اس کو دال کی پیش کو فوراً واو مشدد کے ساتھ ادا کرنا ہے، عدوٌ، اور اسی طرح با کی زیر کو فوراً یا مشدد کے ساتھ ادا کرنا ہے، عربیٌ۔ اس کو ہم اگر ٹائم لگاتے اور نبر نہ کرتے، آواز کو نہ اٹھاتے تو یہاں یہ لفظ بنتا عربیٌ، جو کہ غلط ادائیگی تھی۔ تو ہم نے آواز کو فوراً ٹچ کرنا ہے، عربیٌ، بی، یہاں آواز اٹھ رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو تمام پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ اس کی آپ ضرور پریکٹس کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بہترین قرآن پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔